الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج اسلامی سن ہجری کے 11ویں مہینے ذی قعدہ کی 15 تاریخ ہے۔ جس طرح انگریزی 12 مہینے ہیں، جنوری سے دسمبر تک، اسی طرح ہجری سن کے بھی 12 مہینے ہیں، محرم سے ذی الحجہ تک۔ ذی الحجہ ذو الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے اور ذی قعدہ یہ 11واں مہینہ ہے۔ آج سے تقریباً 23-24 دن کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ایک بہت بڑی عبادت انجام دیں گے جسے قربانی کہا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک بہت بڑی عبادت کریں گے جسے حج کہا جاتا ہے۔ حج یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن کے معنی ہوتے ہیں ستون کے، بنیاد، پلر۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے اور سنتے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ کہتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بلڈنگ، عمارت، یہ صرف پلر اور ستون کا نام نہیں ہے، بلکہ ستون جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دین صرف ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو دین کی بنیاد ہیں جن پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ دین نام ہے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس کا اللہ نے ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ بولا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں چیز کی معرفت حاصل ہو گئی، یعنی انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اللہ والوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، کہ انہیں معرفت الہی نصیب ہو گئی، مطلب انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اپنے پیدا کرنے والے کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو۔
اور تیسری چیز ہے اللہ کی یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت۔ جتنی بھی عبادات ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو ان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ان عبادات کی کوئی لاجک نہ بھی ہو کہ کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، تب بھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا اصل مقصد کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جو اصلی مقصد تو نہیں ہے، اصل مقصد تو نہیں ہے، لیکن ان سے یہ فائدہ ملتا ہے۔ مثلا نماز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت اپنے پیدا کرنے والے کی یاد رہے، ہر وقت دل میں اپنے پیدا کرنے والے کا خیال رہے۔ اب نماز میں آپ دیکھیے انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت اپنے رب کا خیال ہے۔ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ رب نے حکم دیا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، پوری دنیا کو چھوڑ کر، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، والدین کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت بھی چھوڑ دیا، دوست یار بھی چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جو چیزیں خود کو محبوب تھی، پسند تھی، سب کو پیچھے چھوڑ کر، سب سے دور اپنے ذہن کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رکوع میں جھک کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سر زمین پر ٹکا کر، ناک رگڑ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دائیں دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بائیں دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نماز اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے، اور نماز پڑھنے والے کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے، تو نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہو گیا کہ ہر وقت بندے کو اللہ کی یاد تازہ رہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، تمہارا مال ہو یا دیگر جو بھی نعمتیں ہوں، وہ صرف تمہاری نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، تمہیں صحت دی، اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، تمہیں دماغ دیا جسے استعمال کرتے ہو، تمہیں ہاتھ پیر دیے جنہیں استعمال کرتے ہو اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، اپنے شوق پورے کرتے ہو، دنیا میں آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے کوششیں کرتے ہو۔ تو یہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ صرف تمہاری نہیں ہیں، وہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں اپنے نفس پر ضبط کرنا سکھاتا ہے، کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ جو چیزیں پوری زندگی حلال تھیں، اب ان 30 دنوں میں اللہ نے انہیں
مخصوص وقت کے لیے صبح سے لے کر شام تک کے لیے حرام کر دیا. آپ کی حلال محنت ہے، حلال کمائی ہے، حلال روزی ہے، وہی غروب کے بعد کھانا حلال ہے، غروب سے پہلے کھانا حرام ہے. تو ایک تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، کہ ایک چیز ابھی 2 منٹ پہلے تک ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے حکم آیا کھاؤ تو اب تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سے کیا چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. جب کہا رکو تو رک گئے، جب کہا کھاؤ تو فوراً کھاؤ پھر. اور دوسرے روزہ ہمیں نفس پر ضبط کرنا سکھاتا ہے، کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، کہ جب ہم ان 30 دنوں میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں سے بچ گئے تو عام دنوں میں حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. اسی طرح حج ہے. حج کا اصل مقصد تو یہ ہے حج کرنے کا کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، لیکن حج ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. حج ہمارے اندر اللہ کی یاد میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ایک انسان ہے، وہ زندگی بھر پیسے جوڑتا ہے، لاکھوں روپے جمع کرتا ہے. اب تو حج کمیٹی سے تو مہنگائی ہر چیز میں بڑھ گئی، حج میں بھی بڑھ گئی. حج کمیٹی سے بھی جائیں تو 4.5-5 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے ہیں. اب ایک عام آدمی جو پیسے بچا بچا کر رکھ رہا ہے، وہ پیسے جمع کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، آرام کو چھوڑتا ہے، گھنٹوں جا کے حج ہاؤس میں بیٹھتا ہے، پھر فلائٹ میں اتنا لمبا سفر، پھر وہاں ایئرپورٹ پہ انتظار، پھر ہوٹل پہنچے، اتنی مشقت برداشت کر کے پہنچتا ہے، پھر وہاں بھیڑ میں دھکے بھی لگ رہے ہیں، پریشانی بھی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، 10 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، میدان میں کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر کپڑے بھی اتار دیے، سارے شوق اتار دیے، ساری پابندیاں عائد ہو گئیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہی تو ہے، محبت ہی تو ہے جو یہ کام کرا رہا ہے. تو حج ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. کتنی قربانیاں دے کر ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں کتنی قربانیاں دیتا ہے. سال گزشتہ اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کو بھی توفیق بخشی. 40 دن کا سفر تھا. ان 40 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب حاجیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور 50 میں سے 49 لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار چھوڑو، حج کے لیے آئے ہیں، کچھ کہنا نہیں ہے. یعنی ٹور والوں کی طرف سے بھی جو بیانہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، تو ان کی ذمہ داری یہ کرنا چاہیے. جب وہ نہیں کرتے ہیں تو حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن حاجی کیا سوچتا ہے کہ یار اللہ کے گھر میں آئے، کچھ کہنا نہیں ہے. حالانکہ ہمارے گروپ میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ساری پریشانیوں کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کچھ کہنا نہیں ہے. جبکہ آپ دنیا میں کسی سے کوئی معاملہ کریں اور اپنے لاکھوں روپے خرچ کریں، اور اگر وہ معاملہ پورا نہ کرے تو آپ اس سے جھگڑا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ اس کو 4 باتیں سنائیں گے. لیکن وہاں اپنے پیسے جو جوڑ کر جمع کیے ہیں وہ خرچ کر کے آدمی گیا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہا ہے زبان سے. کیوں؟ اللہ کی محبت، کہ اللہ قبول کر لے اس سفر کو. تو حج ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا سکھاتا ہے.
اور اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، وہ تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے بڑی محنت سے، و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری یہ تجارتیں وغیرہ، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور یہ جو خوبصورت مکانات ہیں جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی زیادہ محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، وجہاد فی سبیلی، اور جہاد سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اے میرے محبوب ان بندوں سے کہہ دیجئے پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی سخت حکم نازل کرے۔ تو اللہ کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کی محبت ہونا، اور یہ حج اہل ایمان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور حج جس طرح نماز آپ دیکھیں دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ 30 دن کے لیے ایک ساتھ فرض ہے، حج یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کیوں؟ حج اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ان ساری عبادتوں میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مشکل ہے تو وہ حج ہے، کہ اس کے لیے پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، خطرہ نہ ہو کوئی، ساری چیزیں۔ تو حج ہر سال فرض نہیں کیا، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا، اور یہ حج ہے ہی محبت اور قربانی کی عبادت۔ آپ دیکھیں اللہ کے خلیل ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ سے کیسی محبت تھی، جن کی یاد میں یہ جو حج اور قربانی ہے یہ تقریباً وہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچوں کو جا کے صحرا میں چھوڑاؤ۔ آج جو مکہ شہر ہم کو اتنا ایڈوانس نظر آتا ہے یہ آج ہے نا، جس وقت حضرت ابراہیم فلسطین سے سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر انسانوں کی آبادی نہیں تو جانور ہی ہوتے، جانور نہ ہوتے تو کم سے کم چرند پرندی ہی ہوتے، چرند پرند وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، وہاں پانی بھی نہیں تھا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے، بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صحرا ہوتا ہے، ریگستان، وہ کیسا ہوتا ہے، کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پیڑ ہے نہ کچھ ہے۔ ہمارے ملک میں راجستھان وغیرہ کے علاقے میں سینکڑوں کلومیٹر پر صحرا پھیلا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی وہاں پھنس جائے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بھوک لگی، حضرت اسماعیل چھوٹے سے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، شاید چند ماہ کے یا 1-1.5 سال کے، جو بھی عمر آتی ہے روایات میں، انہیں بھوک لگی، پیاس لگی، تو ان کی ماں ہاجرہ ہیں، وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں چکر لگا رہی ہیں، صفا مروہ، ایک پہاڑ پہ جاتی ہیں دیکھنے کے لیے شاید کچھ نظر آ جائے، پھر بیٹے کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے رونے کی، تو پھر پلٹ کر آتی ہیں، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہیں، اس طرح 7 چکر لگا رہی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پابند کر دیا، اب جو بھی حج یا عمرہ کرنے آئے گا اسے 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ اور صرف چکر نہیں، اس درمیان کچھ ایریا ایسا ہے جہاں حضرت ہاجرہ تھوڑا زور سے تیز دوڑی ہیں، تو قیامت تک آنے والے مردوں کو اس کا پابند کر دیا کہ تمہیں اس جگہ تیز دوڑنا ہے۔ سعودی حکومت نے وہاں پہ گرین لائٹ لگا رکھی ہے کہ یہاں پر مردوں کو تیز دوڑنا ہے، عورتوں کو پابند نہیں کیا پردے کی وجہ سے۔
کہ عورتیں دوڑیں گی تو ان کی بے پردگی ہوگی. پھر حضرت اسماعیل رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں زمین میں. تو جس جگہ ان کی ایڑیاں رگڑ رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا. حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں تو اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے پانی جاری ہو گیا، پانی بہنے لگا. تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے میڑ بنائی کہ پانی بہے نہیں، اور پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے جو بات کہی زمزم رک جا، تو قیامت تک کے لیے اس کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا. اور یہ ایسا مبارک پانی ہو گیا کہ دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ پانی کوئی نہیں. اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ اب قیامت تک یہ جاری رہے گا. بڑے بڑے سائنسداں حیران ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے، کون سی ایسی طاقت ہے. روزانہ لاکھوں لوگ پانی پی رہے ہیں، بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. ساری دنیا پینے کے پانی کو لے کر پریشان ہے اور وہاں کوئی کمی ہو ہی نہیں رہی ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، جب اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے تو 3 جگہ شیطان نے ان کو آ کر روکنے کی کوشش کی. کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہو تم، اپنی اولاد کو ذبح کرو گے. تو ان تینوں جگہوں پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری ہیں. یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سارے حاجیوں کے لیے اس کو لازم کر دیا. اب حج کرنے جاؤ گے تو رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکری مارنا ہے، انہی جگہوں پر 7 کنکری مارنی پڑے گی. نہیں مارا تو دم واجب ہوگا. پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، یعنی ذبح تو نہیں ہوئے، چھری چلائی گردن میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ لا کے جانور کو بھیج دیا. لیکن یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب ہر سال ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے بھی قربانی کو لازم کر دیا. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. تو یہ جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی پہلی تعمیر تو حضرت آدم نے کی تھی، اور غالباً یہ جو حضرت ابراہیم والی تعمیر ہے یہ شاید دوسری تعمیر ہے. تو جب یہ لوگ اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ میں دعا مانگ رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گھر کی دیوار اٹھاتے جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے میرے رب ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور اب ہر دعا میں ہر مسلمان یہ دعا ضرور مانگتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر ان دونوں باپ بیٹوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب میرا گھر تعمیر ہو گیا. ان لوگوں نے دعا کی کہ اس گھر کو بار بار آنے والی جگہ بنا دیجئے. تو اللہ نے کہا آواز لگاؤ، لوگوں کو، اہل ایمان کو اس گھر کی طرف بلاؤ. تو سیدنا حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے رب میری آواز کیسے پہنچے گی لوگوں تک، یہ تو صحرا ہے، آواز کیسے پہنچے گی. اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو آواز لگائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جہاں آنے والے انسانوں کی روحیں ہیں ان تک کو وہ آواز سنائی ہے. اور اس آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشیں گے. جتنے لوگوں نے بھی لبیک کہا ہوگا وہ اس گھر میں ضرور جائیں گے زندگی میں ایک مرتبہ. یہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی اسی آواز کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو صدا لگوائی تھی یہ اس صدا کا جواب ہے.
اب ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں کیسی محبت رہی ہوگی کہ ان کے ایک ایک عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نشانی بنا دی گیا، ان پر اس کو لازم کر دیا گیا۔ تو یہ جو حج ہے یہ اصل مقصد تو اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ عشقیہ عبادت ہے۔ جب اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر شخص کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس سال بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ جا چکے ہیں، بہت سے لوگ اب جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حج کو قبول کر لیتے ہیں اسے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے وہ شخص آج ہی اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہو، گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں، جو بھی گناہ اس نے کیے ہوں۔ ہاں معاملات اگر کسی کے ہیں تو اسے تو صاف کرنا پڑے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا اگر پیسہ مارا ہے، کہیں دھاندلی کی ہے تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ تبھی معاف ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حج میں جانے سے پہلے اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے جاؤ۔ یہاں بھی جو حضرات موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جن کو یہ سعادت مل رہی ہے، یہ توفیق مل رہی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جانے سے پہلے سارے معاملات، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ تعلقات کا مسئلہ ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، تو سب معافی تلافی کر کے جائیں۔ تب وہاں جا کر یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے حج کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور حج کا جو رکن اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے، 3 چیزیں حج میں فرض ہیں۔ ایک ہے احرام باندھنا، یعنی حج اور عمرے کی نیت کرنا۔ دوسرا سب سے بڑا جو فرض ہے حج کا، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضری، چاہے کیسے بھی، سوتے ہوئے، بیماری کی حالت میں، نیند میں، کسی بھی حالت میں اس وقت عرفات پہنچنا ہے۔ اور جتنے دوسرے اعمال ہیں حج کے، ان میں تو چلو دم ہے، یہ نہیں کر پائے تو دم دے دو، اس کا بدل دے دو، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر اس جو وقت متعین ہے اس دوران اگر کوئی عرفات نہیں پہنچا تو اب اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال پھر آنا پڑے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی میں شیطان کبھی اتنا رسوا نہیں ہوتا جتنا رسوا آج کے دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن جو کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل شیطان اس دن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہے ان سے پوچھئے کہ عرفات کا منظر کیا ہوتا ہے، کس طرح لوگ بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگار جن کی پوری زندگی غفلت میں گزری ہے، وہاں ان کو بچوں کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھیں گے آپ۔ یہ منظر ہوتا ہے عرفات کا۔ اپنے خیموں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنے کلے پیٹ رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ 40 لاکھ آدمی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوا ہے، گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگ رہا ہے، سخت گرمی میں، عجیب منظر رہتا ہے، یعنی اس کو تو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کی فیلنگز جو ہوتی ہیں انسان کی، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو گیا ہے، جو نہیں گیا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے عرفات کی۔ اور زندگی میں ویسی فیلنگ دوبارہ لانا چاہو تو آ بھی نہیں سکتی، عجیب و غریب۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے یہ جذبات
اتنے پسند آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہوں گے کہ جب ہم اس انسان کو بنانے جا رہے تھے تو تم نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جو خون خرابہ کرے گی۔ دیکھو یہ ہے میری وہ مخلوق، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو یہ ہے میرے وہ بندے جن کو تم پر بھی فضیلت حاصل ہے، جو تم سے بھی زیادہ مقدس ہیں، جو جن کا مرتبہ میرے نزدیک تم سے زیادہ ہے، یہ ہیں وہ میرے وہ بندے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دیں۔ اسی لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کٹوائیں، یعنی جیسے ہیں بس ویسے ہی اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ حاجی کے بارے میں یہی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد یہ سب چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم چلو اس سال حج کرنے نہیں جا پائے، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ بالکل گناہوں سے دھو کر لائیں گے ان کی نقل ہی کر لیں، شاید اس نقل کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ اجر عطا فرما دے۔ تو یہ حج کا مہینہ آنے والا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں ان سے ملاقات کریں، ان سے دعا کی درخواست کریں، ان سے کہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ جانے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر کے جائیں۔ اللہ کا اگر کوئی حق کم ہو گیا ہوگا تو امید ہے کہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اور تھوڑا اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تصور کریں اگر کوئی گناہ کا خیال آئے کہ یار اس وقت تو حجاج طواف کر رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا، ایسے مبارک موقع پر میں گناہ کروں، یہ تو گناہ تو پوری زندگی نہیں اچھا لگتا، لیکن اس موقع پر تو مجھے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشیں گے، اپنے گھر بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیات دیکھتے ہیں۔ تو یہ حج، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور ہم سب اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ اس وجہ سے یہ دل میں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرمائے۔ حج کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ سنتیں پڑھ لی۔